بسم اللہ الرحمن الرحیم جمد القطار ولو رأته کما ترى بہتت فلم تتبجس الانواء. جمدہ یجمدو کا معنی ہوتا ہے جم جانا، قطار قطر کی جمع ہے اور قطر قطرتن کی جمع ہے. قطار معنی امطار ہے، بارش کے معنی میں. بہتا یبہتو کا معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈالنا، حیرت زدہ کرنا. اور بہتا مجہول استعمال ہوتا ہے حیرت زدہ ہونے، ہکا بکا ہونے کے معنی میں. تبجسا یا تبجسو کا معنی ہوتا ہے پھوٹ بہنا، جاری ہونا. نوعن کی جمع انواع. نو طلوع فجر کے ساتھ مغرب میں ایک ستارہ غروب ہونا اور اسی کے مقابل مشرق میں دوسرے ستارہ کا طلوع ہونا، اسے نو کہا جاتا ہے. اور ستارہ کے غروب کے وقت بارش ہوتی ہے. پہلے جب بارش ہوتی تھی ایک ستارہ کے غروب کے وقت تو عرب کے لوگ کہتے تھے مطرنا بنوئی کذا. کل پورے سال میں 28 انواع ہیں. ہر 13 دن کے بعد رات میں ایک ستارہ غروب ہوتا ہے اور دوسرا طلوع ہوتا ہے. نو کو ہندی میں نچھتر کہا جاتا ہے. رات کا فاعل انواع ہے اور ترا کی ضمیر قطار کی طرف لوٹ رہی ہے. اسی طرح بہتت اور تتبجس کی ضمیریں بھی انواع کی طرف لوٹ رہی ہیں کیونکہ انواع رتبتاً مقدم ہے، اس لیے اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا. اضمار قبل ذکر اس وقت لازم آتا جبکہ انواع کو تتبجس کا فاعل بنایا جاتا اور رات بہتت میں ضمیر لائی جاتی اور اسے انواع کی طرف لوٹایا جاتا. اس سے پہلے والے شعر میں شاعر نے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا ممدوح جس شہر میں قیام کرتا ہے، فروکش ہوتا ہے، تو وہاں سونا بہنے لگتا ہے اور میرے ممدوح کی سخاوت اور فیاضی سے حیرت زدہ ہو کر کے پانی جس کی صفت بہنا ہے وہ جم جاتا ہے. کہتا ہے بارش جم گئی اور اگر اسے نچھتر دیکھتے جیسا کہ بارش نے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ جاتے اور نہ برستے. یعنی جب ممدوح کی سخاوت اور فیاضی کو بارش نے دیکھا تو وہ جم کر کے برف ہو گئی. اگر ممدوح کی سخاوت اور فیاضی کو نچھتر دیکھ لیتے تو وہ بھی ہکا بکا رہ جاتے اور نہ برستے. فی خطہ من کل قلب شہوۃ حتی کأن مدادہ الاہواء. خط کا معنی تحریر، مداد کا معنی روشنائی اور ہوا کی جمع ہے. ہوا کا معنی خواہش، محبت. ہوا کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا.
اس کی تحریر میں ہر دل کی خواہش ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روشنی لوگوں کی خواہشات ہیں۔ یعنی ممدوح کی جو تحریر ہوتی ہے، ہر تحریر میں عطیہ دینے کا فرمان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہر دل کی اسے دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روشنی لوگوں کی خواہشات سے مرکب ہے۔ وَلِكُلِّ عَيْنٍ قُرَّةٌ فِي قُرْبِهِ حَتَّى كَأَنَّ مَغِيبَهُ الْأَقْضَاءُ۔ قرہ یا قرو کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، قرۃ العین آنکھ کا ٹھنڈی ہونا، اسی سے قرہ ٹھنڈک، اسے سرور اور خوشی کا کنایا ہوتا ہے۔ قربہ اور مغیبہ دونوں کی ضمیریں لوٹ رہی ہیں ممدوح کی طرف، کریم کی طرف۔ اقضا قضا کی جمع ہے، آنکھ میں جو چیز پڑتی ہے، تنکا، غبار، مٹی وغیرہ، تو اسے قضا کہا جاتا ہے۔ مغیب غابہ یغیبو سے مصدر میمی ہے۔ غابہ یغیبو کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا، غیر حاضر ہونا۔ اور ہر آنکھ کے لیے اس کے قرب میں ٹھنڈک ہے، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا نگاہوں سے اوجھل ہونا، آنکھ میں تنکا پڑنا ہے۔ یعنی جب میرا ممدوح پاس ہوتا ہے تو اس سے ہر دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ پاس نہیں ہوتا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ اس کا پاس نہ رہنا آنکھوں میں تنکا پڑنا ہے۔ من يهتدي في الفعل ما لا تهتدي في القول حتى يفعل الشعراء۔ اہتداء کا معنی ہوتا ہے راہیاب ہونا۔ یہ لام یا الہ کے واسطے الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور یہاں براہ راست متعدی ہے کیونکہ یہ معنی وصول کو متضمن ہے، پہنچنے کے معنی میں ہے۔ اشعرا یہ لا تہتدی کا فاعل ہے، اور حتی یفعلا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ممدوح کی طرف۔ من اس میں موصول خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، یعنی ہوا من یہتدی، ہوا الذی یہتدی۔ میرا ممدوح نادر کام کو انجام دینے میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں قول میں شعراء کی رسائی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ انجام دے لے۔ یعنی ممدوح ایک سے ایک نادر کام انجام دیتا ہے، ایسے نادر کام کہ جس تک شعراء کے فکر اور خیال کی رسائی نہیں ہوتی ہے، ہاں جب وہ انجام دے لیتا ہے تو پھر شعراء اپنے قصائد میں اسے بیان کرتے ہیں۔ فی کل یوم للقوافی جولۃ فی قلبہ ولأذنہ اصغاء۔
قافیہ کی جمع قوافی، جالا یجولو جولتن کا معنی ہوتا ہے گردش کرنا، اذن کا معنی کان جمع آذان، اصغاء یصغی اصغان کا معنی ہوتا ہے کان لگانا، غور سے سننا۔ قوافی سے مراد قصائد ہیں، جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے۔ ہر دن اس کے دل میں اشعار کی گردش ہوتی ہے۔ قافیہ یہ مجاز مرسل ہے، یہاں پر قافیہ سے مجازی معنی مراد ہے، جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے، یعنی پورا شعر مراد ہے۔ قافیہ یہ شعر کا جز ہوتا ہے۔ ہر دن اس کے دل میں اشعار کی گردش ہوتی ہے اور اس کے کان کے لیے سننا۔ اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ممدوح خود ایک بڑا عظیم شاعر ہے، اس کے باوجود وہ اپنے پاس آنے والے شعراء کے قصائد کو بغور سماعت کرتا ہے اور انہیں نوازتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ ہر روز شعراء اپنے اپنے قصائد لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ انہیں سماعت کرتا ہے، سنتا ہے۔ وَإِغَارَةٌ فِي مَحْتَوَاهُ كَأَنَّمَا فِي كُلِّ بَيْتٍ فَيْلَقٌ شَهْبَاءُ۔ غارہ یغیر اغارتن کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، لوٹنا۔ احتوا احتوان کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ فیلق کا معنی بڑا لشکر، لشکر جرار، جمع فیالق۔ شہبہ یا شبو کا معنی ہوتا ہے سفیدی کا سیاہی پر غالب آنا۔ اس سے فیلق کو موصوف کیا لشکر کے ہتھیار کی سفیدی کی وجہ سے۔ اغارہ کا عطف جولا پر ہے، اور ہر روز اس کے جمع کردہ مال میں لوٹ مچی رہتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر بیت میں ہتھیار سے لیس لشکر جرار موجود ہے، یعنی ہر روز شعراء اپنے اپنے قصیدے لکھ کر کے لاتے ہیں ممدوح کی شان میں، اور میرا ممدوح سب کو خوب نوازتا ہے۔